السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ آن لائن میں وہ گفتگو ہوں گے آج کل اخبارات کی اور ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بننے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اگر تھوڑا سا آپ تعارف میں تصحیح فرما لیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ جی سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ سابق اور آئندہ وزیر اعلیٰ بھی کہا کریں۔ اچھا میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو کراچی کے کامیاب جلسے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جنید لیکن میاں صاحب۔ صاحب معاف کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارا جلسہ تو نون لیگ کا نہیں تھا بلکہ جے یو آئی کا تھا۔ جنید صاحب، حسب حال بھی تو دنیا ٹی وی کا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہ اگر کسی اور کے بینر تلے سارے اکٹھے ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، تو جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو وہاں پہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب پورے جلسے میں نے دیکھا آپ کی تقریر سب سے زیادہ جاندار تھی۔ تو حسب حال کی بھی تو آپ جان ہیں نا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اگر آپ کسی کے بینر تلے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح یہ جو کراچی میں جلسہ ہوا ہے جے یو آئی کے بینر تلے بے شک ہوا ہے، مگر آپ کے بھائی نے وہاں جس جوش و جذبے سے عوام کی، کراچی کی، سندھ کی عوام کے دل کی بات کی ہے وہ لوگوں کے دلوں کو چھو گئی ہے۔ اور میاں صاحب سب سے زیادہ جو بات وہاں کے زخمی دلوں کو چھوئی ہے وہ آپ کا خوبصورت لہجے میں سندھی بولنا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، سندھی جو ہے وہ میں نے صرف اس لیے سندھی زبان استعمال کی ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ آئندہ ہم آئے تو انشاءاللہ ہم سندھی جانتے ہیں، ہم سندھ کے مسائل کو اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میاں صاحب سندھی زبان جان لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سندھ کے مسائل بھی حل کر دیں گے۔ نہیں جنید صاحب، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ جگت کو جان گئے ہیں اس لیے آپ حسب حال کے ہر مسائل کو بڑے دھیان سے ہینڈل کر لیتے ہیں، چونکہ یہ جگت پروگرام ہے۔ دیکھیے، پروگرام کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، پروگرام کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میاں صاحب ایسا نہ کہیں، میرے پروگرام کو جگت کا پروگرام نہ کہیں۔ میرا پروگرام جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ اور انفارمیٹیو ہے۔ سارے سنجیدہ دانشور ہیں جی۔ بس یہ سن لیں۔ میں بالکل یہ دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام، اس میں جو آپ اشفاق احمد کی جگتیں لگا رہے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ حد ہو گئی ہے جنید صاحب، آپ جگت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑا اعلیٰ کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ہر وہ طریقہ استعمال کر کے خوش رکھنا چاہیے جس سے عوام کا بھلا ہو۔ میں جنید صاحب سندھ کی زبان، میرا مطلب ہے کہ سندھی زبان پہ میں نے عبور حاصل کیا ہے۔ اچھا، کہاں سے سیکھی ہے ویسے؟ میں علن فقیر کے ساتھ 6 سال فنکشن کرتا رہا ہوں۔ حد ہو گئی ہے اچھا، وہ جو علن فقیر کو پاس کان میں بھینسوں کے نام بتاتے تھے وہ آپ تھے؟ اما کر بھیا۔ دیکھیں یہ محنت کرنے سے یہ سارا کچھ آتا ہے، یہ باتیں بنانے سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس کو، انتظامیہ کو، سارے سرکاری محکموں کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان پہ کمان حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان کی زبان آنی چاہیے۔ اچھا جنید صاحب، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ انسان کو زبان نہ آتی ہو تو کام
कभी भी सीधा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि बड़े मियाँ साहब वजीर आजम थे और हम लोग सिंध में एक बड़ी अहम मीटिंग ले रहे थे, लोगों के मसाइल सुन रहे थे। तो हैदराबाद के एक MPA सलीम देशवाली ने उठ के कहा कि मियाँ साहब असां जे एरिया में पानी न तो अच्छे। तो मियाँ साहब ने DC हैदराबाद से पूछा कि ये देशवाली साहब क्या कह रहे हैं? तो उसने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि सब अच्छे, सब अच्छे। अच्छा। तो हम मुतमईन हो गए। अच्छा। अगर उस वक्त हम सिंधी जानते होते और देशवाली साहब की बात समझ जाते तो आज सिंध का पानी का मसला कम से कम हल हो गया होता। तो मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब कि जहाँ तर्जुमान रखे जाते हैं, ये तर्जुमान मरवाते हैं असल में हुकूमत को तर्जुमान मरवाती है। तो मैं इसलिए ये बड़ी मेहनत करके अब मैंने सलीम देशवाली साहब से ही ये सिंधी सीखी है। अच्छा। मियाँ साहब मैं सुनिया तर्जमान छोटा होंदा शादमान होंदा सी। ये बीच में जुगत मत करें, मैं एक सीरियस आदमी हूँ। मैं जुगत पसंद नहीं करता। गौरी साहब बड़ा आपका 1.25 किलो गुलकंद जैसा मुंह है। राज साहब कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया तो हम कराची की हालत बदल देंगे इंशाल्लाह। उसे जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एफल टावर भी बनाएंगे वहां पे। जुनैद साहब फिर तुसी भी जुगत कर रहे हो। नहीं मैं संजीदगी से पूछ रहा हूं। ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा 1.5 किलो खोयर का मुंह है। ना करो मियां साहब, आज सारी जुगते आप तोल के क्यों कर रहे हैं? देखें जुनैद साहब, अब हमें पूरा नाप तोल के कदम उठाना पड़ेगा। हुकूमत में भी गलती नहीं होनी चाहिए और जुगत में भी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जुल्फी को जुगत लगानी पड़ेगी तोल के, तो आप कहेंगे जैसे आधा तोला जाफरान है। नहीं जुनैद साहब, जुगत जो है वो सारी नाप तोल के नहीं होती और जुगत मुंह के मुताबिक होती है। अच्छा। ये जो जुल्फी है इसका बड़ा छोटी तोएं जैसा मुंह है। मियां साहब, ABC तो छोटी बड़ी सुनी है, अलिफ बे तो छोटी बड़ी नहीं होती। नहीं ये तोएं छोटी बड़ी होती है। जो खुद मुख्तार तोएं होती है वो बड़ी होती है, जो डाल के ऊपर होती है वो छोटी तोएं होती है। अच्छा मियां साहब, आप ये तो बताएं, आपने तकरीर में ये भी फरमाया है कि हम लाखों का जलसा लेके इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। क्या आप इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे? इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये लाखों भी मैंने तकल्लुफन कह दिए हैं। करोड़ों की बात करें, करोड़ों की। ये लाखों मैंने सिर्फ इसलिए कहे हैं कि बीच में काफी लोग फोन चार्ज करवाने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और फिर जुनैद साहब, इतना ज्यादा रश हो ते 500-600 बंदे दे ते चप्पल दा अंगूठा निकल जाता है। और फिर कई लोग रास्ते में वो मियाँ जी की होटल की दाल खाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर जुनैद साहब, मेरा ये सियासी मुशाहिदा है कि जो दाल खाने के लिए रुकता है उसे कुछ देर बाद दोबारा रुकना पड़ता है। फिर जुनैद साहब, कई पुराने वाकिफ मिल जाते हैं, वो कह देते हैं कि यार इतनी देर बाद मिले हैं, बै चाह पी के जावी जना यही तेरी मेहरबानी। तो ये सारे बंदे मैंने निकाल के लाखों कहा है, वरना अगर इनको भी मिला लें तो फिर तो करोड़ों का मार्च है इंशाल्लाह। तो मियाँ साहब, आप करोड़ों लोग इकट्ठे कर रहे हैं उधर इस्लामाबाद, तो करोड़ों लोगों का चाय और रस कैसे पूरा होगा? चाय रस एक वो मरीजा दा मार्च नहीं हो रहा जिथे चाय रस जरूरी है। ये अल्लाह के फजल से मजबूत कौम का और मजबूत कारकुनों का मार्च है। ये इंशाल्लाह ये इतनी देर भूखे भी रह लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। मगर मैं अपने ये कारकुनों को तसल्ली देता चलूं कि चूंकि फजलुर रहमान साहब के क़यादत में हम जा रहे होंगे, इसलिए हलवा पूरी नान चने अपना न्यारी शारी होगी जरूर, फिक्र ना करो।
اچھا میاں صاحب اس بات کو جوڑیں, یہ آپ کے جلسے کے بعد فواد چودھری صاحب نے آپ کی گرفتاری کا اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں شہباز شریف صاحب, وکیلوں سے مشورے کریں. جنید صاحب, یہ جلسے کے بعد فواد چودھری صاحب کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے بارش کے بعد ٹٹیری بولتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ یہاں عوام کے بیچ میں مکس ہو گئے ہوئے ہیں. ورنہ جنید صاحب, آپ یاد کریں ہمارے بچپن میں اس طرح کے کولر ہوتے تھے اور عموماً اس کولر کا اوپر والا ڈھکن نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی پیندہ ہوتا تھا. تو یہ جو بے پیندے کے سیاستدان ہیں, میں ان کی باتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا. اچھا لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکل نقطہ بتایا فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس کی روزانہ بنیادوں پہ سماعت ہو تو ان کو جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جنید صاحب, یہ تو روزانہ کی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہونی چاہیے سماعت. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کورٹ کو چاہیے کہ 6 گھنٹے کی 3 شفٹیں رکھ لیں. اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے ٹرائل کریں شہباز شریف کا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اگر ایک دھیلے کی بھی کرپشن نکل آئی تو میں دیندار ہوں. واہ. اچھا میاں صاحب, جاتے جاتے ایک لافٹر لیں تو پھر بریک لے لوں میں. جنید صاحب, بات چونکہ فواد چودھری صاحب کی ہو رہی ہے, اکثر یہ ہو جے بندے جنید صاحب باکسر دے نال تولیے والے ہوندے نے. مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم کبھی بھی وقت پہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں فلاں کی شادی میں جانا ہے یا نہیں جانا, اور اگر فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو آگاہ نہیں کرتے. اچھا بھائی جان, آج کل نا ایک پوری دنیا کے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی ہے, نو کال نو شو گیسٹ. یعنی ایسے مہمان جنہوں نے نہ تو کال کر کے اپنی عدم دستیابی کے بارے میں آگاہ کیا اور نہ ہی وہ تقریب میں آئے. یہ پوسٹ جو ہے کیوں وائرل ہوئی, اس کا بڑا دلچسپ پس منظر ہے. ویسٹ انڈیز کا جو علاقہ ہے جمیکا, وہ جمیکا میں ایک جوڑے نے اپنی شادی رکھی اور اپنی بساط کے مطابق اس نے مہمانوں کو بلایا. تو اس میں مہمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں آئی, لیکن اس جوڑے کو جو مہمانوں کے کھانے کا بل تھا وہ دینا پڑ گیا. انہوں نے بعد میں اپنے ان تمام مہمانوں کو جو شادی میں نہیں آئے تھے ان کو بل بھیج دیا کہ جناب آپ تو نہیں آئے, ہمیں بل دینا پڑا ہے, تو آپ ہمیں یہ پیسے دیں, آپ ہمیں یہ پیسے دیں. اچھا, اب لوگ نہیں, اب دیکھو نا, لوگ مختلف انداز میں اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. اور اگر چلو اس واقعے کو ایک طرف بھی رکھا جائے, یار معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بہت ایک عام کلچر ہے کہ ہم کبھی بھی وقت پہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں فلاں کی شادی میں جانا ہے یا نہیں جانا, اور اگر فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو آگاہ نہیں کرتے. اب دیکھو, شادی کارڈ کا جو کلچر ہے وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ واٹس ایپ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے آپ کو دعوت نامہ دے دیتے ہیں. آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ اپنی دستیابی یا عدم دستیابی کے بارے میں اس کو ٹائملی آگاہ کر دیں. آج کل دیکھو شادی ہالز میں فنکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ فی مہمان کے حساب سے پیسے چارج ہوتے ہیں, اور آج کل یہ کرونا SOPs کی وجہ سے تعداد میں بہت زیادہ سختی ہے. اگر آپ ٹائملی بتا دیں گے, آپ کو بما اہل خانہ بلایا گیا ہے, اگر 3 یا 4 لوگ آپ کی فیملی میں سے یا تھیلے کی فیملی میں سے 14-15 لوگ بلائے گئے ہیں اس کے بچوں سمیت, تو یہ بتا دے کہ بھائی میں تو اس دن نہیں آ سکتا, میری فلاں مصروفیت ہے. ہونا چاہیے. پتہ کیا اس سے فائدے دیکھو کتنے ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہے بیچارہ, اس کی اوسط انکم ہے, آمدن ہے بیچارے کی, اس نے مشکل سے اس نے 100-150 مہمانوں کی ایک فہرست بنائی ہے, 2 کا نام لکھا ہے, پھر 2 کا کاٹا ہے, ادھر سے کاٹا, ادھر سے لکھا. بیوی نے کہا جی میرے گھر والے ڈال دو, اس نے اپنے بہن بھائی, سگے بہن بھائی سارے کاٹ دیے, گجرانوالہ سے سارے, اس نے نہیں دیکھا کہ گلو بھائی میرے کتنے عزیز ہیں, سارے کاٹ دیے. گلو بھائی کا نام سب سے
बस ये क्या है? बहुत हो ये सियालकोट तो बहुत आ रहे ने, मैं नहीं बुला सकता सुनो यार, ओ यार बीवी का ऐसा भी क्या दबाव हुआ? आपने अपने सगे बहन भाइयों की फहरिस्त में से 10 में से 8 नाम काट दिए, सारे सियालकोट के मेहमान डाल दिए। अच्छा मेरी बात सुनो यार, खुदा के लिए यार सीरियस बात करने दिया नहीं तो तुम सीरियस किया करो, तुम मेरी तरफ होते। अच्छा मेरी बात ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ लड़ाई च खाना ठंडा कर लेना। अच्छा नहीं पता होता क्या है, देखो एक आम आदमी जो है, अमीर आदमी की बात नहीं कर रहे, एक आम आदमी बड़ी तगोदौ करता है, बड़ा तरद्दुद करता है, बड़ा ले दे करता है और अपनी एक लिस्ट बनाता है, कोई नाराज ना हो जाए और ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ठीक है। और उसमें अक्सरियत जो है वो आज खुद ये फैसला कर ले कि यार हमने तो जाना ही नहीं, ठीक है। अब उसने अगर 150 मेहमानों की फहरिस्त बनाई हुई है, उसमें से 50 मेहमान ना गए अगर, तो उसको तो पैसे पड़ गए 50 मेहमानों के। पैसे ना भी पड़े फर्ज करें तो वो उन्हीं 50 मेहमानों की बजाय अगर उसको वक्त पे इत्तला मिल जाए, टाइमली अगर उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो वो उन 50 मेहमानों की जगह कोई और 50 मेहमान बुला सकता है। या वो जिस जगह पे शादी हाल में होटल में अरेंजमेंट कर रहा है, वहां पे वो 150 की बजाय 100 लोगों का अरेंजमेंट कर ले, उसकी बचत भी हो जाए। खाने का भी ज़िया ना हो। हाँ, खाना और भी हमारे यहाँ कल्चर ही कोई नहीं है बताने का। मैंने नहीं देखा, बहुत कोई रेयर आदमी मैंने देखा है कि अगर नहीं जाना चाहते आप कोई किसी की दिल आजारी से बचना चाहते हैं तो आप कोई जवाज तराश लें, कोई जवाज तराश के आप कह दें ताकि उसकी दिल आजारी ना हो कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा। आपने किसी मसरूफियत का बता जरूर बता दे कि मैंने नहीं आना, ताकि खाना और उसका जो पैसा है वो बच जाए। या वो किसी उसकी आपकी जगह किसी और मेहमान को बुला ले। नहीं जी ओदी जगह ते काद ली उन्हें को और बुलाना, उन्हें कह आगे के है कि मैं 500 तो घट नहीं ले आगे। नहीं बस उसने शादी हाल की बुकिंग करवाई होती है ना, उसने 150 की बुकिंग करवाई हुई है, तो वो तो शादी हाल वाले तो कम नहीं करेंगे ना, तो वो 150 बंदा पूरा करने के लिए किसी और को कह देगा 10 को। मगर भाईजान अगर आप टाइमली बता देंगे तो फिर वो शादी हाल वालों को भी कह सकता है ना जी 150 नहीं 125 कर लो। एक इसका और पहलू भी है कि जो हमारे यहाँ अक्सर जो मसरूफ लोग हैं या सेलिब्रिटीज हैं या बड़े लोग हैं, वो ये ज़हमत कर दे कि वो ये भी इन्फॉर्म कर दें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि सर मैं हाजिर जरूर हूँगा लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन वहां जाके अगर उसकी भूख जाग जाए कि यार है तो वो बंदा गुजरा वाले कहीं ना, वहां जाके कहे हैं पूरे जॉइंट मटन जॉइंट देख के कहे नहीं यार चलो दावत किसी की जो है ना वो कबूल करनी चाहिए, तो वहां शुरू हो जाए, ये भी गलत है। ये किसी और गुजरा वाली की बात कर रहे हैं, मेरा तो आपको मालूम है आजकल मैं डाइटिंग आजकल मैं लाहौर में क़याम पज़ीर हूं। यार मुझे तो कई मैसेजेस आते हैं, कई फोन आ रहे हैं कोफ्ते खा लेंगे Nowadays you are looking very smart। कोफ्ते खा लेंगे या डाइटिंग पे हैं? कोफ्ता खा लेता हूँ अगर 4 जोड़ के दें तो। ये पता नहीं आजकल किस खुशगुमानी में मुब्तला है। आज से कोई 4-5 साल पहले मैंने अपना वजन जो है ना 300 ग्राम कम किया था, 300 ग्राम। हाँ, और मैं हर एक से पूछता फिरता था यार मैं पतला लग रहा हूं ना। चलो ठीक है, नहीं तो ना से एक मस्कीन स्मार्ट आदमी का मजाक उड़ाने वालों का फिर ढिड बड़ा ही होता है। सुन ही नहीं सकते जब ये कहता है ना असी तो सुन ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा शौक से सुन रहा हूं। नहीं सर हमारे यहाँ तो इसके उल्टा, एक बंदा बुलाया होवे सारे बच्चे तैयार होए होंगे ने मम्मी जाना अब्बू। ये भी एक इंतहा है कि एक तो ये कि आपको बुलाया जाए और आप बगैर इत्तला के ना जाए, और दूसरी इंतहा ये भी है कि आपको एक को बुलाया गया है और आप अपने 8 अदद बच्चे साथ ले जाए। बेशक छोटे छोटे बच्चे ही हैं लेकिन खाते तो वो पूरा ही है ना, खाते नहीं पहले के बच्चे पूरा खाते नहीं। और अगर कोई पूछ भी ले कि जी मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया था, कहता जी वो फलान तुसी 8 ਨੂੰ बुलाया सी, वो नहीं सी आए, मैं क्या मैं ले जाना। भाई वो नहीं आए, उनका काम है यार, तुम ऐसी गिनती पूरी कर रहे हो। यार पहले तो सारे बच्चे लाए ना यार, उत्थे वलीमा हो रहा है कि पासिंग आउट हो रही पासिंग आउट यार, शादी भी एक तरह की पासिंग आउट ही है। अब क्या है कि बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। शादी की गल हो रही है तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जब मेहमानों की लिस्ट बनती है या जब बुलाया जाता है तो अब स्टेटस सिंबल का भी ख्याल रखा जाता है बहुत ज्यादा। जबकि जो आपके माड़े रिश्तेदार हैं या जो आपके वो लोग जो बेचारे
آپ کو اب نہیں اچھے لگتے، آپ اپنی خوشی میں ضرور ان کو بلائیں، چونکہ آپ کے غم میں پہلے وہی پہنچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ناراض رشتہ داروں کو ضرور بلائیں، ضرور بلائیں جن سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہیں۔ بالکل کیونکہ یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے اپنے دل صاف کرنے کا۔ ہاں جی، بجائے اس کے کہ آپ سوچتے رہیں کہ یار نہیں پہلے وہ مینوں بلائے گا تے پھر میں انہوں بلاؤں نہیں، میں تو اس سلسلے میں یقین کرو اتنا ٹچی ہوں، اتنا سینسٹیو ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے دوسری شادی بھی کرنی پڑے نا تو میں کر لوں، کہ تاکہ لوگ آ جائیں ناراض رشتہ دار۔ بریک لے لے، ٹی وی گھر دا ٹی وی ٹوٹ گیا ہونا، بریک لے لے فٹافٹ۔ میں نے تو اپنے ایک خیال ظاہر کیا یار۔ نہیں باز آ رہا، یہ لڑکا نہیں باز آ رہا، اور اس کو نہیں پتا سیالکوٹ ہن دور نہیں رہ گئی، موٹر پہ بن گیا۔ تے موٹر پہ بن گئی۔ ناظرین، یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، میرے وابڈا میں ہونے کی وجہ سے میرے تینوں بچوں کی شادیاں یوں ہوئی ہیں، یوں۔ وہ تو یوں اس لیے ہو گئی ہیں، تم نے تاروں کا تانبا اور سلور ہی اتنا بیچا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو قطعی طور پہ کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ پوچھا جائے کہ پاکستان میں عوام کو کس محکمے سے سب سے زیادہ شکایات لاحق ہیں، لامحالہ جواب یہی ہوگا واپڈا۔ آج ہمارے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے اسی واپڈا کا ایک اہلکار۔ دیکھیں نا ذرا، سب سے پہلا گلہ تو یہی بنتا ہے کہ یہ بھرتی غلط ہوا ہے۔ بھائی میکسیمم جتنا نیچے میٹر لگا ہوتا ہے ادھر بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو کس لیے یہ محکمے میں لگا دیا گیا ہے؟ اس نے باقاعدہ اپنے محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ جی میٹر انڈر گراؤنڈ کر دیے جی۔ میں کہتا ہوں جی جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے ڈبل کم از کم تو سیڑھی کی بنتی ہے۔ بھائی صاحب، آپ کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اب تو وہ دور ہی نہیں رہا کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے میٹر کی یا نہیں ہے، اب تو سیلفی لیتے ہیں جناب، وہ سٹک میرے پاس، آپ سیلفی لے کے وہ بھی ہم نے بل کے اوپر دینی بیٹا آپ کو سٹک بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے نا۔ اچھا جی، آن دا سیریس نوٹ، سب تو پہلا جو گلہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ واپڈا کے بل کے اوپر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں فون کے، کہ آپ اپنی کسی بھی شکایت کے لیے ان نمبروں پہ رابطہ کریں، وہ نمبر کبھی بھی اٹھائے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ وہ نمبر اتنے ہی سنے جاتے ہیں جتنی گھروں میں بیویاں شوہر کی سنتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جنید سلیم کیا واپڈا اس بھی اپنا دکھ پائے۔ اچھا، اگر شو میں قسمت آپ کا فون جو ہے وہ اٹھا لیا جائے آگے سے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایکسین صاحب یا ایس ڈی او صاحب نہیں بول رہے، وہ کوئی نچلے درجے کا اہلکار بول رہا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کیا نا تو بندے نے اٹھایا ایس ڈی او کے نمبر پہ، تو میں نے اسے کہا جی آپ ایس ڈی او تو نہیں لگ رہے؟ کہتا جی میں ایس ڈی او ہوں۔ میں کہا یار کیسے ایس ڈی او؟ کہتا جی میرا نام شیخ داؤد اورنگزیب ہے۔ میں کہا شاباش ہے یار۔ نہیں، ایس ڈی اور ایکسین جو ہے وہ تو پچھلے 55 سال سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے میٹنگ ختم کی بجلی چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کر کے اگر بڑے بوٹ پہن کے نکل پڑے ان کے دفتر پہنچ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی یہ لوگ اتنے پیار سے ٹرخا دیتے ہیں کہ بلے 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 بلے۔ اور پھر مطلب میرے اپنے گھر کا میٹر جو ہے وہ کئی مہینوں سے خراب ہے، ایڈی تیز دوڑ دیں جی لگتے جی وہ پیچھے کتا لگا ہے۔ 3-4 دفعہ میں نے جا کے کہا کہ بھائی جی میٹر میرا بدل دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں جی میٹر ہے ہی نہیں۔ میرے ایک بڑے ہی معزز دوست ہیں بلو تروپا صاحب، وہ جو پی آئی اے میں ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے۔ نہیں یار وہ جیدو کانا تھا، یہ بلو تروپا ہے۔ بلو تروپے کو میں نے بتایا، میں نے کہا یار وہ میٹر ہی نہیں لگا رہے، میٹر میرا خراب ہوا ہوا ہے۔ کہتا بھائی جی 10-15 ہزار روپیہ دیو تو میٹر لگ جائے گا۔ اچھا وہ جا کے میں نے بات کی تو کہنے لگے کہ بھائی جی بات سنیں، اصل میں ہم نے چند سستے میٹر خرید کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ واقعی آپ ہمیں دیں 20,000 روپیہ تو ابھی لگ جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ عام آدمی بیچارہ جو سیدھی 2 دنی 4 دنی 8 حساب رکھتا ہے اپنی زندگی کا، وہ کہاں سے ان کو پھگتے؟ سر جی اگر آپ لوگوں نے ایسی باتیں کرنی تھی تو شکایت ڈپارٹمنٹ کے بندے کو بلانا تھا، میں تو لائن مین ہوں سر جی۔ او بھائی لین مین صاحب، اگر آپ کو فون کرے نا تو آپ فون پہ اس طرح کی تسلی دیتے ہیں بس 10 منٹ میں آئے، بس 5 منٹ میں آئے، اسی طرح آپ 8-8 10-10 گھنٹے نہیں آتے بھائی۔ اچھا لین مین واپڈا کا جو ہے نا اس کا نام لین مین نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے لین دین مین۔ بہت اچھی بات ہے۔
सर जी سب سے بڑا اور کھلا جرم یہ کرتے ہیں کہ یہ عوام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور خزانے کو بھی. جس سے یہ پیسے لیتے ہیں اس کا بل یہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ہاں ایڈجسٹ کر دیتے ہو. بتاؤ اس کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ سر یہ داد نہیں دے رہے آپ کہ ہم قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے. قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچاتے بالفرض, عوام بیچاری غریب عوام کو تو پہنچاتے ہو نا. ایک بندے نے یونٹ نہیں خرچ کیے, بجلی نہیں استعمال کی, تم زبردستی اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو. سر وابڈا میں تو ہر قدم پر ہی رشوت دینی پڑتی ہے. غریب آدمی بل کی قسطیں کروانے چلے جائے تو وہاں پہ بھی یہ لوگ پیسے مانگتے ہیں. جو بندہ بیچارہ پہلے ہی قسطیں کرا کے بل دے رہا ہے ہاں وہ کہاں سے آپ کو رشوت کے پیسے دے؟ اگر نہیں کرتے وہ مجبوراً دیتے ہیں, بے شک وہ 200-300 روپیہ لیں دیتے ہیں, نہیں کرتے ایسے. ماڑے بندے کا کام ایسے نہیں کرتے. بالکل. ہائے یہ داد نہ دینا کہ بل کی قسطیں ہو گئی ہیں, اس میں سے کیڑے نکالنا شروع ہو جانا. دیکھو نا ذرا, وابڈا میں تو کئی لوگوں کے بڑے کم ظرف ذہن ہوتے ہیں. اور نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, ہم عزت دار لوگ ہیں. میرے وابڈا میں ہونے کی وجہ سے میرے 3 بچوں کی شادیاں یوں ہوئی ہیں, یوں. وہ تو یوں اس لیے ہو گئی ہیں تم نے تاروں کا تانبا اور سلور ہی اتنا بیچا ہوا ہے. وابڈا کی تاریں بیچ دی, تاراں تاراں تاراں. ہر طریقے سے تم عوام کی زندگی اجیرن کرتے ہو. یہ دیکھ لو لیٹ بلنگ, اوور بلنگ تو اور مسئلہ, لیٹ بلنگ یعنی کل آپ کے بل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اور آج دوپہر کو آپ کو بل مل رہا ہے. ایک عام آدمی کو بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے مینج کرنا پڑتے ہیں. اب وہ چند گھنٹوں میں بیچارہ غریب آدمی کس طرح پیسے اکٹھے کرے گا ان کا بل دینے کے لیے؟ ہاں جی, اور تاریخ اگر گزر جائے گی تو پھر اس میں وہ 500 400 300 200 ود جمع کروانا. اچھا بھلا جنید صاحب ایک آدمی ہے اور پورا علاقہ ہے, اگر 150-200 گھروں کو اگر بل لیٹ بھی پہنچ جاتا ہے تو کون سی آفت آ گئی ہے؟ یہ ہوئی گل تینوں دوزخ دے فرشتے نے کہنی. بھائی جی خربوں انسان ہے, اگر 2-2.5 ارب ادھر بھی سوٹ دیتا ہے تو کوئی ایسی گل نہیں. چلو ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ستارہ نہیں کہنا چاہیے, فلم انڈسٹری کا سورج کہنا چاہیے. فن کا سلطان سلطان راہی. اچھا جی, آج ہم نے اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کے حوالے سے جس ہم نے اپنے ستارے کی بات کرنی ہے اسے ستارہ نہیں کہنا چاہیے, فلم انڈسٹری کا سورج کہنا چاہیے. فن کا سلطان سلطان راہی. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے تو انہوں نے تقریباً 4 دہائیاں فلم انڈسٹری میں گزاری ہیں, مگر جو باکس آفس کے حوالے سے انہوں نے 25 سال دیے ہیں یہ پاکستان کی فلم کی تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتے. سپر ڈپر تقریباً 800 فلمیں کی ہیں جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. ان کا ریکارڈ دنیا کا ریکارڈ ہے ان کا, ماشاءاللہ, کہ انہوں نے سب سے زیادہ فلمیں کی. پھر بطور ہیرو سب سے زیادہ فلمیں, یہ بھی ان کا ریکارڈ ہے. اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ 800 میں سے 500 فلمیں سپر ہٹ ہیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ فلم انڈسٹری میں کیسا شخص آیا ہے. صرف پاکستان فلم انڈسٹری میں نہیں, پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں ایک ریکارڈ ساز جو فلم سٹار میں وہ سمجھتا ہوں وہ سلطان راہی ہے. واہ. آپ حیران ہوں گے سن کے یہ بات کہ ایکسٹرا سے نو ڈاؤٹ انہوں نے شروع کیا, ایک فائٹر کے طور پہ شروع کیا, مگر وہ اپنی گفتگو میں یہ بتایا کرتے تھے, جو میرا خیال ہے آن ریکارڈ بھی موجود ہے کسی انٹرویو میں, کہ مجھے یہ میرے استاد, میرے باپ بجا جو اجمل خان صاحب ہیں, جنہیں میں اپنے استاد بھی سمجھتا ہوں, انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے رول کرتے رہو, ان چھوٹے چھوٹے رولوں میں ہی تم نظر آؤ گے اور کسی وقت تمہیں سارے سلام کریں گے اور بڑے رول بھی تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گے. تو میں نے پھر ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے. وہ بتاتے ہیں کہ چاچا جی ایک فلم تھی ان کی, کوئی 60s کے اوائل میں بنی تھی, اس میں انہوں نے فردوس بیگم کے باپ کا رول کیا. کیا بات ہے. ایسے خوبصورت کریکٹر ایکٹر. یہ جو انہیں ایک تانا دیا جاتا ہے کہ وہ 1 ٹون آرٹسٹ تھے, میں ایک اداکاری کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتاؤں کہ انتہائی ورسٹائل آرٹسٹ تھے. ان کا جی چاہتا تھا کہ مجھ سے مختلف رول کروائے جائیں, مگر ان کی قسمت میں مولا جٹ لکھا ہوا تھا, وحشی جٹ لکھا ہوا تھا, بشیرہ لکھا ہوا تھا. وحشی جٹ ایک ایسی فلم ہے
जो कि गंडासा के नाम पे टेलीविजन पे अहमद नदीम कासमी साहब का एक नावल था गंडासा, वो बतौर ड्रामा पेश किया गया। उसमें मुनव्वर सईद साहब ने ये रोल किया था। हाँ जी। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हदायतकार हसन अस्करी साहब ने उस गंडासा नावल को कासमी साहब के फिल्म बनाने के लिए लिया। जी जी। तो उन्होंने फिर उसकी स्टोरी लिखी वैशी जट फिल्म के नाम से, और उसमें उन्होंने मुनव्वर सईद साहब की जगह फिल्म स्टार सुल्तान राही को कास्ट कर लिया। फिर राही साहब ने वो जो गंडासा हाथ में पकड़ा है और जो रोल किया है वो इतने ऊपर वाले सुरों पे किया है कि उसके बाद कोई चीज अच्छी नहीं लगी पंजाबी सिनेमा के अंदर। वाह। ये मैं पंजाबी सिनेमा की बात कर रहा हूं कि इतना ताकतवर वो फनकार हुआ है सुल्तान राही के, जिस सुर से एक्टिंग करते थे उनके सामने तो उन्हीं सुरों को हाथ डाल के लोग खड़े होते थे। हाँ, मुस्तफा कुरैशी साहब उनके सामने बहुत जचे और खूब खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने फिर जाके बिल्कुल नीचे वाले सुरों पे काम शुरू कर दिया। और भी चंद आर्टिस्ट हैं बाकमाल जिन्होंने राही साहब के सामने अपने अंदाज में रोल किए, जैसे कि मैंने यूसुफ खान साहब के हवाले से पिछले हफ्ते बात की थी कि राही साहब के हिट होने के बावजूद उन्होंने अपना स्टाइल अपनाए रखा, वरना राही साहब ऐसे फनकार हुए हैं। ये एक टेक्निकल बात है कि सामने अगर कमजोर आदमी खड़ा हो तो वो ताकतवर जो बंदा फ्रेम में होता है उसके अंदर घुस जाता क्या है, बात। उसी के फन में उसी के स्टाइल में घुस जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, मुर्गे लड़ रहे हो तो जो माड़ा मुर्गा होता है ना, जो बेचारा थक जाता है या जो समझता है कि मैं कमजोर हूं, तो वो दूसरे मुर्गे के परों में घुस रहा होता है, उसके परों में सर दे रहा होता है। पहलवानी में भी यही काम हो रहा होता है। जो ताकतवर होता है ना, थोड़ा सा कमजोर जब फील कर जाता है पहलवान के मैं कमजोर हूं, तो वो उसके साथ ही चिमट रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक जो फिल्म है इसके अंदर भी यही हो रहा होता है। आप टेक्निकली इसे देखें अगर, तो हीरोइन जो थी सुल्तान राही की, जो राही साहब के सामने हीरोइन खड़ी होती थी, वो भी अक्सर सुल्तान राही के स्टाइल में बोलती थी और उसी का स्टाइल अपना लेती थी। वे जट्टा राही साहब ही बन जाती थी। सुल्तान राही साहब के मुकाबले पे हीरोइन जब काम करती थी उसकी थोड़ी थोड़ी सी मूछें भी निकल आती थी। बिल्कुल 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 ऐसे मूंछों वाली जो आपने बात की है, अपनी नस्वानियत भूल जाती थी हीरोइंस राही साहब के सामने खड़े होके। क्या बात है, बहुत बड़ा फनकार हुआ है। वर्सटैलिटी आपने उनकी देखनी है तो उनकी फिल्म बाबुल देखें, दिल लगी देखें, बनारसी ठग देखें, औरत राज उसमें औरत बने हुए हैं। जी हाँ, आग देखें, आग उर्दू फिल्म में बड़ा खूबसूरत रोल किया। अन्नदाता इंतहाई कमाल बड़ी फिल्म थी, उसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज। कैदी फिल्म में बड़ा प्यारा अंदाज, वो तो इंग्लिश आर्टिस्ट था। ऐसा वर्सटाइल फनकार। हाँ, अगर कोई ये मुझसे पूछे कि शान के सामने सुल्तान राही क्या बेचता है, तो मैं उसे बताऊंगा कि सुल्तान राही की रिहलत के बाद फिल्म साज और हदायतकार ने शान से भी 15-16 साल सुल्तान राही ही खरीदा है। क्या बात है। हाँ, मैं यहां वजाहत करता चलूं कि शान का अपना अंदाज भी बहुत खूब है, बहुत आला है। हाँ जी। कमजोरी नहीं थी शान की कि वो सुल्तान राही बेच रहा था, ये फिल्म साज और हदायतकार के कहने पे वो कर रहा था। और ये वो भी मानता था कि सुल्तान राही जैसा फनकार जो है वो बहुत देर तक याद रहेगा, लोगों को भूलेगा नहीं। शान ने अपने अंदाज में भी जो फिल्में की हैं वो सुपर हिट हुई हैं। हाँ जी। मैं शान को अगर डिफाइन करना शुरू करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा, मैं जाती तौर पे इंडिया के हीरोज से अपने शान को ज्यादा अच्छा फनकार समझता। मगर पंजाबी सिनेमा के अंदर सुल्तान राही इस तरह काबज था, इस तरह सुल्तान राही के फन पे बहार थी, इतना मजबूत उसका अंदाज था कि कई साल उसकी वफात के बाद भी लोग सुल्तान राही नहीं भूले। अगर आप ये कहें कि मौला जट लोगों को भूल गई है, तो भाई बिल्कुल नहीं भूली। जिन्होंने मौला जट देखी थी उनके जहनों में आज भी मौला जट मौजूद है। जुल्फिकर का भी कहने लग पिया, पज्जी ना। जी जी जी। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह देखते हैं कि माधुरी को जब मिलेनियम अवार्ड मिला था, जी जी। तो उसने कहा था कि अगर देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री की तारीख को तो ये मिलेनियम अवार्ड मेरा ही बनता है। मगर नरगस, मद्दोबाला, मीना कुमारी, ये हमसे बहुत बड़ी फनकाराएं थी। हाँ जी। उनके अगर फन को देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो वो हमसे बहुत बड़ी फनकाराएं थी।
ہاں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے دور کی فنکارہ ہوں. ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو گئی, فلم میکنگ اتنی جدید ہو گئی کہ میرے حصے میں پھر با کمال بے شمار فلمیں آئی ہیں. بطور فنکارہ میں مینا کماری, نرگس اور مدو بالا سے اچھی فنکارہ نہیں ہوں. یہ ہے بڑا پن. جی دیکھیے مولا جٹ اگر اس وقت بنی ہے اور بن رہی ہے اور لگے گی تو وہ آپ کو بڑی کمال دکھے گی, چونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی پہ بنی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلطان راہی کے فینس کی جو تعداد رہی ہے, جو ابھی تک موجود ہے, یہ کسی اور دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. ہمیں بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر ذاتی طور پہ کوئی ہماری پسند ناپسند ہے تو پھر ہم اپنی ذاتی محفلوں میں اس کا ذکر کریں. جب ہم عوامی محفل میں یا کسی عوامی شو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں عوام کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. سلطان راہی عوام کے دلوں کے اندر موجود ہے. اس کا جنازہ بھی اس کا ثبوت تھا. جس دن اس کا جنازہ تھا پورے لاہور کی ٹریفک جام ہو گئی تھی. میں خود جب جا رہا تھا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تو با خدا پتہ نہیں کدھر کدھر سے گھوم کے میں وہاں تک پہنچا تھا, چونکہ ہر سڑک پہ ٹریفک جام تھی. یہ تھا سلطان راہی. کیا بات ہے. اور پھر یہ اس دور کی بات ہے جب یہ ٹریفک جام نہیں ہوا کرتی تھی, یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ راہی صاحب کے جنازے نے ٹریفک جام کر دی تھی لاہور کی, چونکہ پورے پاکستان سے بسوں میں بھر بھر کے لوگ آئے تھے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. اور ان کے فن کے بارے میں انشاءاللہ, اور ان کی فلموں کے بارے میں, اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. اس ہفتے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان راہی کے انداز کو اور ان کے فن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں. اور ایک واقعہ آپ کو یہاں سناتا چلوں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی سلامت علی خان صاحب مرحوم, جو کہ میرے بڑے پیارے بزرگ اور میرے بڑے اچھے دوست بزرگ تھے, ان کے پاس بیٹھا ہوا میں نے ان سے پوچھ لیا کہ خان صاحب, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی خود کہتے ہیں کہ مجھے گانا بجانا نہیں آتا, آپ کے ذہن میں یا آپ کے نزدیک وہ کیسے گلوکار ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دے دیا. کہنے لگے کہ وہ بہت بڑا گلوکار ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی. میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس کسی بھی فنکار کے فن کے قد کاٹ کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ یہی نا کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں, اس کے لائک کرنے والے کتنے ہیں, اس کو دیکھنے والے یا سننے والے کتنے ہیں. تو بھائی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جب گاتا ہے تو پورا سٹیڈیم بھر جاتا ہے. وہ اتنا بڑا فنکار ہے. اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع یا اتنے بڑے سنویے, اتنے زیادہ سنویے کسی گلوکار کے حصے میں نہیں آئے. وہ بہت بڑا گلوکار ہے. ہاں اگر آپ یہ بات کریں کہ اس کو راگ راگنیاں کتنی آتی ہیں, اس کو سروں کا کتنا پتا ہے, اس کے سر تال, اس کا آلاپ, اس کی سرگم کیسی ہے, تو بھائی یہ کمرے کے اندر کرنے والی باتیں, یہ عوام کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. میں اتنا متاثر ہوا سلامت علی خان صاحب کا یہ تجزیہ سن کے, یا ان کا یہ لیکچر سن کے, ان کا جواب سن کے کہ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. اور سلطان راہی صاحب تھیٹر آرٹسٹ تھے. میں ان کا آغاز کیسے ہوا اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا, جو میں نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے اور ان کے گواہوں سے سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت بڑے فنکار تھے وہ. شان اپنی جگہ بہت بڑا فنکار ہے, وہ ہمارے پاکستان کی شان ہے, اس کا اپنا سٹائل بڑا پیارا ہے. مگر سلطان راہی اتنا طاقتور فنکار تھا کہ اس کا انداز پنجابی سینما کے ذہنوں پہ اور دلوں پہ آج بھی راج کر رہا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آپ دنیا کا ہر قرض اتار سکتے ہیں سوائے باپ کے پسینے کا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.